محترم بزرگ عزیز اور بھائی، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ضلع ذہنی کے سلسلے کی چند روایات پیش کی گئی تھی، اور خاص طور سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کی اہمیت، اس کے فوائد اور ان کی خدمت اور علامہ ثانی میں کوتاہی ہونے کے نقصانات بیان کیے گئے۔ آج والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی جو تاکید ہے، اس کا جو نفع ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، اس سے متعلق چند روایات کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ان کو راحت پہنچانا، ان کی مدد کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عالم کے نام دعوتی حکومت روانہ فرمائے، ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی ارسال فرمایا۔ اس موقع پر اس نے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تجارتی قافلے کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے، ان کو بلا کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے۔ 10 سوالات تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماذا یامرکم، یہ پیغمبر تمہیں کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ اس وقت ابو سفیان نے جو اسلامی تعلیمات کی کا خلاصہ پیش کیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ صلہ رحمی کی تاکید کرتے۔ یہ یاد رکھیے کبھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں پہنچے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ، مکہ کی ابتدائی تعلیم میں بھی صلہ رحمی کی تاکید تھی کہ اسلامی تعلیمات ویسے تو چند کا خلاصہ پیش کر رہے، صلہ رحمی کو ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل وصلاة في المال منفعة في الأهل، رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نسل کو جانو، اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو پہچانو، نسل کو پہچاننے کی کوشش کرو، کون ہمارے رشتہ دار، تاکہ تم اس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکو۔ یعنی رشتہ داری کو جاننا، میرے دادیالی رشتہ دار کون ہے، میرے نانیالی رشتہ دار کون ہے، میرے والد کے رشتہ دار کون ہے، میری والدہ کے رشتہ دار کون ہے، ان کو جانو، سیکھو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ان رشتہ داروں کا حق ادا کر سکو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ اور یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ 3 فائدے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اس سے محبت بھی پیدا ہو۔ اور 2 فائدے نقد ملیں گے، مسرات فی المال، مال میں زیادتی ہوگی، برکت ہوگی، اور منفعت فی الاثر، عمر میں برکت ہوگی۔ یہی تو سرمایہ ہے ہمارے، ایک مال اور ایک عمر، صلہ رحمی کرنے کے دونوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے،
حل من توبت میں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا حل لک من امی، تمہاری ماں ہے؟ قال اللہ، ماں کا بھی انتقال ہو چکا۔ فرمایا حل لک من خالق، تمہاری خالہ ہے؟ قال نعم، کہا۔ قال فبر رہا، اس کی خدمت کرو۔ اب ذرا سوچئے وہ ضبط عظیم جس کا تذکرہ کہ نہیں کیا کون سا گناہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین کی کہ کون سا گناہ ہوا یہ بتلاؤ۔ یہ بھی ایک قدم ہے کہ اگر اللہ نے کسی گناہ کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے ان کی نظری نہ کی جائے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سے گناہ، فرمایا ماں ہے کا نہیں، ماں کا بھی انتقال ہو چکا۔ فرمایا خالہ نے کہا کہ خالہ کے ساتھ اس پہ سلوک کر، یعنی خالہ کے ساتھ ہم سے سلوک کرنا یہ توبہ کی قبولیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور اس سے گناہوں کی معافی ملے گی۔ جہاں بہت سے نیک کام کیے جاتے ہیں، توبہ کے معنی کیا ہے؟ اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم و عہد کرنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ لیکن اس توبہ کی قبولیت کے لیے جو راستے ہیں اس میں ایک خالہ کے ساتھ حسن سلوک، ماں کا تو مقام بہت اونچا ہے، اسی لیے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، حدیث میں آتا ہے کہ خالہ ماں کے درجے میں۔ ایک موقع پر فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ منو کی صاحبزادی تھی، ان کی پرورش کا مسئلہ تھا، تو 3 صحابی سامنے آ گئے، حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ اور ایک صحابی اور تھے۔ سب کا دعویٰ تھا کہ اس کی پرورش ہم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جعفر کی بیوی اسماء بنت عمیس اس بچی کی خالہ ہے، لہذا اس کی پرورش کا حق ان کو پہنچتا ہے۔ پوربی مسئلہ ہے، ماں مرے موسی جیے، ماں نہیں ہے تو موسی اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ماں نہیں، انتقال ہو چکا ہے یا ہے بھی، تو خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ صلہ رحمی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ روایت آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی صلہ رحمی کا کوئی راستہ باقی رہ جاتا ہے جس سے ان کی خدمت شمار کی جائے؟ تو آپ نے کئی باتیں بتائی، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے دوستوں تعلق والوں کی خدمت کرنا، انہوں نے جو عہد و پیمان کر رکھا ہے اس کو پورا کرنا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو رشتے ان کے واسطے سے بنتے، ماں کے رشتے دار، باپ کے رشتے دار، دادیالی رشتے دار، نانیالی رشتے دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ والدین کی دل کے اندر آتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہے فائدہ۔ اور قطع رحمی کرنا یعنی رشتے داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جنت میں نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والے رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، جیسے تکبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کے تکبر اور جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا بھی جہنم میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان کی بنا پر بعد میں چلا جائے، لیکن ابتداً جو گناہوں کی بنا پر انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں قطع رحمی بھی ہے۔ اسی طرح رشتوں کے اندر بڑے بھائی کو ایک بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کی حیثیت باپ جیسی ہے۔ اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الکبیر اخوتی علی صغیر حق الوالد علی ولدہ۔ یہ بہتر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی کے اوپر ایسا ہی ہے جیسے والد کا حق اپنے اولاد کے اوپر۔ والد کی موجودگی میں بھی بڑے بھائی کا خیال رکھنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا یہ سمجھتے کہ اللہ نے والد کے بعد میرے بڑے بھائی کو میرے باپ پر کی جگہ دی ہے، لہذا جیسے اس کا مشورہ اس سے مشورہ کیا جاتا تھا، اس کی ہدایت پر عمل کیا جاتا تھا،
اس کی عزت کی جاتی تھی، اس کے اس کا اپنا بڑا مانا جاتا تھا. اسی طریقے سے اپنے بڑے بھائی کا بھی کے ساتھ بھی معاملہ ہونا چاہیے. یہ ادب کال تھے کہ بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، اس کو غلام سمجھ کر نہ رکھے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہے، ملک الحمد صغیرنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو چھوٹے کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے کا احترام کرے، اور خاص طور سے بڑے بھائی وہ اپنے باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں. اور باپ اور بڑے بھائی کا کام یہ ہے کہ جب وہ باپ کے قائم مقام ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک روایت اور سن لیجیے. ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجریبانۃ اذ اقبلت امرأة حتى دنت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبسط لها رداءها فجلست عليه فقلت من هي وقالوا هي امه التي ارضعته. ابو طفیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد مقام جریبانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چند وقت قیام تھا، وہاں آپ لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں ایک خاتون آئی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئی. آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے بدن پر سے اتار کر زمین پر بچھا دی، اس پر وہ بیٹھ گئی. جب وہ چلی گئی تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، حلیمہ سعدیہ، جن کا وہی قبیلہ تھا بنو ثقیف بنو حوازن سے جو لڑائی ہوئی تھی غزوہ حنین کے موقع پر، تو حضرت حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. وہ غزوے کے ختم ہونے کے بعد جب وہاں سے لوگ مسلمان ہو گئے، آئی حضور کی خدمت میں، آپ لوگ کا یہ احترام فرمایا ہے کہ اپنی چادر اتار کر زمین پہ بچھائی ہے اور ان کے اوپر وہ بیٹھی ہے. یہ ابھی خون کا رشتہ نہیں تھا، رضائی ماں کی دودھ پلانے والی بچپن کی خدمت ان کی. تو معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کا خدمت کرنا، ان کو راحت پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت کا اہم حکم ہے. اور جس کے خلاف برتنامی کرنا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.